السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چینل اردو فلاسفر سے آپ کا میزبان محمد تصور۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے خاکے پر۔ خاکہ کسی شخص کی لفظوں کے ذریعے ایسی تصویر بنانا کہ وہ آپ کو چلتا پھرتا، بولتا چالتا اور زندگی کے معاملات کو سر انجام دیتا دکھائی دے۔ خاکے کو انگریزی میں اسکیچ یا پین پورٹریٹ بھی کہتے ہیں۔ خاکہ دراصل تصویر کشی ہے۔ اردو ادب میں خاکہ نگاری انگریزی سے متعارف صنف ادب نہیں ہے، بلکہ قدیم اردو کی تاریخ پر نظر دوڑیں تو ہمیں قدیم مصنفین کے ہاں بہترین خاکہ نگاری کے نمونے ملتے ہیں۔ خاکہ نفیس اور سنجیدہ تخلیقی صنف ہے، جس کے لغوی معنی ابتدائی نقشہ اور ڈھانچہ کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں خاکہ وہ تحریر ہے جو کسی شخصیت کا تاثر پیش کرے۔ خاکہ دراصل ایک ایسا شخصی مضمون ہے جس میں کسی کی شخصیت کے اہم، نمایاں اور منفرد پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، اس طرح اجاگر کرنا کہ وہ شخص ایک جیتی جاگتی متحرک صورت میں پڑھنے والے کے سامنے آ جائے۔ خاکے میں فحش نگاری، غیر مہذب اور غیر شائستہ الفاظ، زبان کی گنجائش نہیں ہوتی۔ خاکے کو ہم کسی شخص کی قلمی تصویر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک اچھے خاکے میں ہم کسی شخص کے بنیادی مزاج، اس کی طبیعت، اس کی فکر اور اس کے مزاج کو روشناس کراتے ہیں۔ داستان کی طرح خاکے کا بنیادی جز استحصال ہے۔ خاکے میں جامعیت، تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس میں تفصیلی حالات زندگی، واقعات، کارنامے، فتوحات کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے، بلکہ کسی واقعے کے مختصر ذکر، تجزیے سے شخصیت کا کوئی خاص پہلو بیان کیا جاتا ہے۔ خاکے میں ہم کسی شخص کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ کمزوریوں کو بھی بیان کرتے ہیں۔ خاکہ ادبی صنف ہونے کے باوجود غیر رسمی انداز میں تحریر کیا جاتا ہے۔ خاکہ نگاری بے ساختہ اور شگفتہ مزاجی سے لکھنا ضروری ہے۔ کامیاب خاکہ نگاری کے لیے جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہو، اس کی نفسیات کا مطالعہ اور اس کی حالات زندگی سے واقفیت بہت ضروری ہے، بلکہ اس کے ساتھ شب و روز سر کر دیے جائیں تو اس کی مزاج و عادات کا مشاہدہ کر دیا جائے تو خاکہ لکھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اس اعتبار سے خاکہ لکھنا آسان نہیں۔ بعض ناقدین کے مطابق خاکہ لکھنا اور بہترین خاکہ لکھنا پل صراط سے گزرنے کے مترادف ہے، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ خاکہ نگاری دراصل سوانح نگاری کی ایک قسم ہے۔ سوانح نگاری سے زیادہ مشکل اور نازک ہے، کیونکہ سوانح نگاری میں قوانین، ضوابط اور اصول وضع ہیں، اور اس وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے، جبکہ خاکہ نگاری میں کوئی باقاعدہ لکھنے کا اصول نہیں اور نہ ہی اس کے کوئی اصول وضع ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ طوالت سے بھی پرہیز کرنا ہے، اس لیے اصول و ضوابط کی روشنی میں اچھا خاکہ نہیں لکھا جا سکتا۔ سوانح عمری میں فنی مہارت اور ترتیب کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ خاکہ نگاری میں کسی کے ایک واقعے سے متاثر ہو کر کسی شخصیت کا بھرپور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک تجزیے میں پوری شخصیت کو ظاہر کرنا یقیناً دشوار کام ہے۔ اس لیے خاکہ نگاری سوانح نگاری سے مشکل صنف ہے۔ اس لیے خاکہ نگار چند پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ کچھ دلچسپ واقعات کو شامل کرتا ہے اور اسلوب، تخیل اور شگفتہ بیانی کے باعث خاکے کو خوبصورت شکل دیتا ہے۔ اردو ادب میں شاہکار خاکے لکھے گئے ہیں۔ پہلے باقاعدہ خاکہ نگار
مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ مولوی نذیر احمد کی کہانی بہترین خاکوں میں شمار ہوتی ہے۔ فرحت اللہ بیگ قرۃ العین کے بھائی ہیں۔ مولوی نذیر احمد کی کہانی میں فرحت اللہ بیگ نے استاد کی نہ صرف جیتی جاگتی تصویر کھینچی بلکہ ان میں موجود مشرہ کمزوریوں کا بھی تذکرہ کیا، مگر کچھ اس انداز سے کہ استاد کے احترام میں فرق آنے کی بجائے ان کی تقریب میں اضافہ ہوا۔ خاکہ نگاری میں تیسرا اہم نام مولوی عبدالحق کا ہے۔ ان کے خاکوں کا مجموعہ چند ہم عصر کے نام سے ہے، جس میں انہوں نے نام دیو مالی اور نور خان کے جیسے معمولی اور غیر معروف انسانوں کی عظمت کردار کو بیان کیا ہے۔ اس مجموعے میں شامل کیے جانے والے خاکوں کا شمار ان کے بہترین ادب میں ہوتا ہے۔ جدید دور میں جس طرح داستان کی جگہ ناول اور ناول کی جگہ مختصر افسانے نے لے لی ہے، اس طرح جدید دور میں تذکرہ نگاری کی جگہ سوانح عمری اور سوانح عمری کی جگہ خاکہ نگاری نے لے لی ہے۔ خاکہ دراصل مختصر وقت میں کسی شخص کی زندگی کے ان واقعات اور پہلوؤں کا بیان ہے جس سے اسے بہترین صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اردو میں چند اہم خاکہ نگار درج ذیل ہیں: سعادت حسن منٹو، گنج فرشتے; شاہد احمد دہلوی، گنجینہ گوہر; عصمت چغتائی، دوزخی;